بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بدعتی حضرات کے ایک اعتراض عید میلاد النبی کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ ابو لہب نے میلاد کی خوشی منائی تو لونڈی آزاد کی تو اس کو کتنا فائدہ ہوا، تو اگر ابو لہب کافر کو اتنا فائدہ ہوتا ہے تو ایک مسلمان کو کتنا زیادہ فائدہ ہوگا آپ کی میلاد مناتے ہوئے۔ جی اب سنیں یہاں پر چند باتیں کہ یہ صحیح بخاری کے حوالے سے خواب کا ذکر جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ صوبیہ آپ کی یا سویبہ آپ کی بادی لونڈی آپ نے کس کی اس کی ابو لہب نے اس کو آپ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں آزاد کیا، تو بعد میں خواب میں دیکھا تو خواب میں تو وہ اس نے کہا کہ سارے جسم جو ہے وہ کس میں آگ میں جل رہا ہے اور ایک انگلی بچی ہوئی ہے جس سے گویا اس نے اشارہ کیا اس کو آزادی کا، اور خوشی میں تو اس خوشی پر اس کو کتنا خوشی منانے پر کتنا فائدہ ہو گیا۔ اس کے کئی جواب ہیں اس حدیث کے حوالے سے۔ پہلا جواب یہ ہے، یہ حدیث مرسل ہے، اور مرسل کس کی ہے؟ عروہ، حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مرسل ہے، اور حضرت عروہ کی مرسل جو روایات ہیں وہ بعض حضرات کے ہاں حجت نہیں ہیں۔ یہ پہلا جواب۔ دوسرا جواب، یہ روایت جو ہے بظاہر قرآن کے خلاف نظر آ رہی ہے، مخالف نظر آ رہی ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، دونوں ہاتھوں میں 10 انگلیاں آ گئی نا، تو یہ 11ویں انگل تو کوئی نہیں تھی اس کی کہ جو عذاب سے بچی ہوئی تھی۔ تو یہ اب بظاہر روایت کس سے ٹکرا رہی ہے؟ قرآن سے۔ اور یہ اصول ہے کہ جب روایت قرآن سے بظاہر ٹکرا رہی ہو، خبر واحد ہو، تو قابل توجیہ ہوتی ہے اور غیر معمول ہوتی ہے جبکہ ایسی صورت بنی ہو۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ خواب ایک کافر کا تھا، اور نبی کے علاوہ کسی مسلمان کا خواب بھی حجت نہیں ہوتا، چاہے آگے کافر کا خواب کیسے حجت ہو۔ گویا ایک حضرت عباس بھی اس وقت اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو ایک حالت کفر میں ایک شخص نے کافر کو ہی دیکھا تھا اور یہ خواب کا معاملہ پیش آیا تھا، تو کیسے معتبر ہو سکتے ہیں؟ یعنی دلیل کیسے پکڑی جا سکتی ہے اس سے؟ ایک کافر نے کافر کو خواب میں دیکھا تھا۔ نمبر 4، اب بیچارے جو وہ اسلام سے تو دلیل نہ مل سکی، کافروں سے دلیل لانے پر مجبور ہو گئے۔ نمبر 5، یہ ایک قسم کا قیاس ہے، اور قیاس مجتہد آدمی کرتا ہے نہ کہ اناڑی آدمی۔ نمبر 6، قیاس وہاں ہوتا ہے جہاں خیر القرون میں اس کا کوئی سبب محرک موجود نہ ہو اور بعد میں پیش آیا ہو، تو اس وقت حالانکہ عید میلاد النبی کا محرک سبب جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی ولادت ہے، ولادت تو اس وقت ہوئی تھی، تو اب آج جو ہے وہ کس طرح ہم جو ہے اس کو یہاں پر سبب بنا سکتے ہیں، جبکہ اس وقت سبب اور محرک موجود ہے لیکن اس کے باوجود ایک کام نہیں ہوا، تو آج کس طرح ہم جو ہے اس کو محرک بنا کر جو ہے اس طرح کی ترتیب کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام میں عشق و محبت ہم سے زیادہ اتم تھا، بے مثال تھا، انہوں نے پھر بھی یہ کام نہیں کیا، بس نہیں کیا، نہیں ہے پھر۔ اور اسی طرح نمبر 7، کسی مفسر نے اگر سورہ لہب کی تفسیر میں تبت یدا ابی لہب وتب میں ایک انگلی کو اگر مستثنا کیا ہو تو ضرور بتایا جائے۔ کسی مفسر نے اس طرح کی روایت سے اس آیت میں تخصیص نہیں کی کہ ایک انگلی جو ہے وہ 10 میں سے بچی ہوئی تھی عذاب سے۔ نمبر 8، متن میں بھی اضطراب ہے۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش پر آزاد ہو گئی سویبہ، لیکن ایک اور روایت جو فتح الباری اور الاصابہ اور طبقات ابن سعد اور الاستیاب وغیرہ میں ہے، اس میں تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا نکاح خدیجہ سے ہوا تو جب آپ کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال، تو نکاح ہوا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اس وقت یہ آئی تھی آپ کے ہاں، اور آپ علیہ السلام اور یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بہت اکرام کرتے تھے، عزت کرتے تھے، اور اس وقت بھی یہ کیا تھی؟ لونڈی تھی، پھر کیا ہوئی ہیں؟ آزاد ہوئی ہیں۔ تو یہ متن میں بھی اضطراب ہے کہ یہ تو بہت بعد میں جا کے آزاد ہوئی ہیں، نہ کہ آپ علیہ السلام کی ولادت پر۔ اور اسی طرح نمبر 9، کسی صحابی نے یا کسی مجتہد نے اس واقعے سے 12 ربیع الاول پر استدلال کیا ہو، بتایا جائے، کوئی بھی نہیں ہے اس طرح۔ نمبر 10، اتنا اہم مسئلہ اگر تھا تو اس کو آپ علیہ السلام تبت یدا ابی لہب وتب کے تحت اس کو ضرور لے آتے، اپنی یعنی قرآن کی تفسیر کے حوالے سے اس کو بیان کرتے، لیکن آپ علیہ السلام کے ہاں بھی یہ کوئی حیثیت رکھتا نہیں تھا،
بہرحال یہ تقریباً 10 جواب دیتی ہے اس روایت کے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.